جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کالز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، میسیجز کا بھی ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، نام ہے ان کا فہمیدہ اور والدہ کا نام ہے سلمہ۔ ان کا ابھی گزشتہ دنوں گلے کا آپریشن ہوا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، دعا بھی فرما دیجئے اور استخارہ کر کے بھی بتائیے کہ کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ تو نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی جادو یا کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں، اور گلا صحیح ہو جائے، گلے کی بیماری دور ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، میسیجز اور بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ فجر میں اٹھنے کا عمل بتا دیجئے۔ تو فجر میں اگر اٹھنا ہے تو رات کو جلدی آپ کو سونا پڑے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 72 مدنی انعامات کا جو تحفہ عطا فرمایا نا، تو اس کے اندر ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ رات کو جلد سونے والا، عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر جلد سونے والا ایک مدنی انعام بھی ہے، تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کریں۔ تو دیکھیں، اگر فجر میں اٹھنا ہے نا تو اولاً ہمیں نیت اور ارادہ یہ پکا کرنا ہوگا، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فجر میں آنکھ کھلے گی، رات جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ اچھا، اسی طرح تہجد کی نماز میں اٹھنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ سوئیں گے میں نے تہجد میں اٹھنا ہے، تو ذہن نصیب ہم تہجد بھی ادا کریں۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول کا یہ وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اور اللہ اکبر کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بندہ سجدہ ریز ہو کر دعا کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرے، تو آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسا کرم ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں تہجد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخارے کے جواب کی جانب۔ تو کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ فہمیدہ بنت سلمہ کا استخارہ کیا ہے، تو استخارے میں ان کے کوئی عملیات، اثرات اور جادو وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے نا، استخارے میں نظر بد اور بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا ہے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ۔ اچھا، نظر بد بھی ہے اور بیماری بھی ساتھ۔ اچھا، نظر بد کا بھی اشارہ ہے اور بیماری کا بھی اشارہ ہے، تو ان دونوں کے حوالے سے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو، یا واجدو، جب بھی کھانا وغیرہ تناول کرتے ہیں نا، اس وقت ہر لقمے پر یا واجدو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ جو آپ کا مرض ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور دیگر امراض بھی ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ 60 مرتبہ پڑھنا، 60 مرتبہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، صبح کر لیں، شام کر لیں، 2 ٹائم کسی بھی ٹائم کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحیح، تو یقیناً آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیا ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے ذیشان سلطان اور میری والدہ محترمہ کا نام ہے انور بیگم۔ میں اور میرے بچوں سمیت میں یو کے میں سائلنٹ ہونا چاہتا ہوں، بچوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ یو کے شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں نا، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی اب آپ کو
بتاتے ہیں۔ ذیشان بھائی کی قول تھی یو کے شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جانا بہتر ہے یا نہیں؟ ذیشان بھائی آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے، ایک میسج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسری جگہ میرا تبادلہ ہو جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو تبادلے کے حوالے سے ایک وظیفہ وہ سماعت فرما لیجئے، بہت آسان یہ روحانی علاج ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورۃ اللہب، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ اللہب 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں 3 عدد بیان کیے گئے ہیں، یا تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا 21 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، یا 41 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا۔ تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ رکھیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استخارے کے حوالے سے ذیشان بھائی نے کہا تھا کہ یو کے شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جانا بہتر ہے یا نہیں؟ جی ذیشان بھائی کا استخارہ کیا ہے، ماشاءاللہ استخارے میں یو کے جانا، فیملی کے ساتھ سیٹل ہونا بہتر کا اشارہ ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ سے عرض ہے کہ یہ یو کے سیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کیجیے، مدنی قافلے میں یہاں پہ بھی سفر کیجیے، اور یو کے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وہاں پہ بھی سفر کرتے ہیں، تو ابھی یو کے جانا ان کے حوالے سے بہتر کا اشارہ ہے۔ باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے سفر کو مبارک کرے، برکت والا بنائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ مزید قول چلا دیں۔ نام سخاوت علی، والدہ کا نام خورشید بیوی۔ مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں پہلے جہاں کام کرتا تھا وہاں سے جب تک چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے جنرل اسٹور ڈالا، وہ بھی بالکل خالی ہو گیا، تو اس لیے سارا کرانا چاہتا ہوں کہ میں کون سا کام کروں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اچھا، آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، اور یہاں میں عرض کر دوں، سخاوت نام آپ نے بتایا نا، سخاوت بھائی کون سا کام میں کروں، تو اس کا تو استخارہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ باقی جو آپ نے مسائل بتائے، کام میں نقصان ہو جاتا ہے، جنرل اسٹور خالی ہو گیا ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ کا کام اچھا چلے، کام میں آپ کے برکتیں ہوں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ بچے میرے پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کا استخارہ کر کے بتائے۔ عاطف خورشید نام ہے اس کا، اور والدہ کا نام ہے زرینہ خورشید۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ بچے کے حوالے سے، استخاروں کے حوالے سے بھی 2-4 قولز تھیں، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد۔ سخاوت علی بھائی کا استخارہ کیا گیا، کام چھوڑنے کے بعد اور دیگر معاملات میں ان کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آپ کے ساتھ بھی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو آپ کا نقصان ہوا اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے۔ آپ ایسا کیجئے کہ روزانہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا مقتدرو، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جو کام میں مشکلات ہے، جو کام میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کے کاموں میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے گی، تو آپ کے کام بن جائیں گے۔ عاطف بھائی جو بچے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، یہ عاطف بچہ ہے، ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ان کے پیرنٹس جنہوں نے ان کا نام بتایا تھا کہ صبح اور شام اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ پڑھائی میں بھی ان کا دل لگے گا اور دیگر بھی ان کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے ایک وظیفہ اور بھی عرض کرتا چلوں، اور ہوتا ہے بعض اوقات بچے پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے، اب ایک دم پڑھائی میں پیچھے ہو گئے، توجہ نہیں دیتے۔ جن والدین کو اپنے بچوں سے یہ شکایت ہے کہ بچے پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے، یاد نہیں کرتے، بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو دیکھیں ایک تو اولا ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے نا۔ یہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل سلسلے میں اپنا روحانی علاج میں الحمدللہ عز و جل بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر یہ رکھا جائے۔ اچھا، پھر ایک وظیفہ بھی آپ وہ سماعت فرما لیجئے، والدین بھی چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ
اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، پڑھائی میں دلچسپی لیں گے، حافظہ بھی انشاءاللہ عز و جل مضبوط ہوگا۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ اچھا، کبھی بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے؟ جی جی ہے نا، تو بڑے بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک کال چلا دیجیے۔ میرا نام ہے محمد پنجل، والدہ کا نام ہے مائی شاول۔ مسئلہ یہی ہے، تو جگہ ہے ہماری، ایک جگہ بیچنی ہے، دوسری لینی ہے، وہ نہیں، سودا نہیں ہو رہا۔ جگہ کا نام ہے یہ گھوٹکی میں ہے، ایک بیچنی ہے، دوسری لینی ہے۔ وہ پہلے میری پرانی جگہ تھی، وہ ہم نے بیچی تھی، وہ میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور جگہ بیچنے کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جلدی سے سجل بھائی ڈائری اپنے ساتھ یہ رکھیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالحکیم ہے اور والدہ کا نام نذیرہ بیگم ہے۔ ہم 3 بھائی ہیں، تو ابھی ایک بھائی کو جاب ملا ہے، ابھی باقی 2 جو ہیں وہ گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور والدہ بھی بہت بیمار رہتی ہے۔ پلیز کچھ نہ کچھ علاج بتا دیں روحانی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نام اس کا رحیم ہے، والدہ کا نام حمیرہ ہے۔ اچھا، 9 مہینہ اس کی عمر ہے اور اس کی گردن نہیں ٹھہر رہی ہے۔ گردن نہیں ٹھہر رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ اگر کوئی مشکل میں ہو تو کون سا وظیفہ پڑھے، اس کا بتا دینا، آپ کی بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ سر، میرا نام شہباز حسین ہے اور میری والدہ کا نام اختر بانو ہے۔ میں نے پوچھنا تھا، میری امی بیمار رہتی ہیں اور کافی سالوں سے بیمار ہے، بہت علاج بھی کروایا ہے۔ والدہ محترمہ کا نام اختر بانو اور نانوں کا نام پٹھانو مائی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے جلد صحت یاب ہو جائیں، اس حوالے سے وظائف بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نام فرزانہ ہے اور والدہ کا نام زہرا خاتون ہے۔ ان کی بیماری کا مسئلہ ہے، بیمار بہت رہتی ہیں، علاج بھی کرواتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی بیمار رہتی ہیں۔ ڈاکٹر یہ رپورٹیں وغیرہ کافی صحیح بھی آتی ہیں، کبھی صحیح نہیں آتی، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کال کی تھی، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے یہ عبدالحکیم بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہم 3 بھائی ہیں اور 3 بھائیوں میں سے ایک کو جاب ملی ہے اور بقیہ بھی بے روزگار ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ حصول روزگار کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے روزگار بھی نصیب ہوگا اور آپ کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ہوگی۔ اور یہ 2 اللہ تبارک و تعالی کے وہ صفاتی نام مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کی برکت سے کی جانے والی تمام دعائیں بھی الحمدللہ سے قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بچے کا بتایا تھا کہ 9 ماہ ہے اس کی عمر نا، اور بچے کی گردن نہیں ٹھہر رہی۔ یہ ہوتا ہے عموماً، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں گردن نہیں ٹھہرتی، ان کی کافی آزمائش ہوتی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو اب ایسی صورت میں وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، بچے کے والدین، بچے کے سرپرست یہ وظیفہ پڑھ کر بچے کی گردن پر دم کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آ جائیں قرآن پاک کی سب سے آخری 3 سورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، صبح و شام 3 مرتبہ، اور اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ 4 سورتیں پڑھ کر آپ بچے کی گردن پر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بچے کی گردن ٹھہر جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی اچانک کوئی آزمائش میں آ جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ یا قہارو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، آپ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا قہارو پڑھ لیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی ہر مشکل دور ہوگی، آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، صلاۃ الحاجات کی ادائیگی کریں، صدقہ بھی آپ نکال دیا کریں۔ اچھا صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بکرا وغیرہ ہی دیں، حسب توفیق راہ خدا عز و جل آپ دیں، اللہ پاک کی راہ میں آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح ٹیلی تھون کا بھی الحمدللہ عز و جل عنقریب سلسلہ بھی ہے، تو اب ٹیلی تھون اور مدارس المدینہ جامعات المدینہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دو عظیم شعبہ جات ہیں، تو اس میں الحمدللہ عز و جل طلبہ پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، تو آپ اپنے نفلی صدقات بھی آپ دے سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ یہ ایک استخارہ محمد سجل بھائی کا تھا، استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، جگہ نہیں بک رہی تھی نا ان کی، نہ جگہ بک رہی ہے اور نہ جو جگہ یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں مل رہی، وہ بھی نہیں تو دونوں کے حوالے سے استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے بھائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا جو یعنی ملنے کا تو ہے، کوئی ملنے کی امید ہے کہ مل جائے گی دوسری جگہ اور یہ بک بھی جائے گی، کوئی ایسا اشارہ نہیں، استخارے میں تو اس حوالے سے چیک کیا ہم نے کہ کوئی عملیات تو نہیں ہے، کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں آ رہا، کوئی وقتی روحانی طور مسئلہ پہ نہیں ہے۔ ہاں وقتی طور پہ ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج جو ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، یہ رسالہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس رسالے میں سورہ یوسف کی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو وہ آیات پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اس جگہ پر نا جو جگہ بکتی نہیں ہے، یا کوئی کار ہے، گاڑی ہے، کوئی سامان ہے آپ کا یا گھر ہے آپ کا، تو اس جگہ پڑھ کر وہ آیات دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ۔ یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، تو اس میں ایک وظیفہ تحریر فرمایا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے کہ اگر آپ سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، یا پراپرٹی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور نہیں بک پا رہی، تو سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ 13ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر، اپنی چیزوں پر، جو بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان، آپ کی جگہ، جو بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں جلد انشاءاللہ عز و جل فروخت ہو جائے گی۔ تو تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ دوبارہ آپ سماعت فرما لیجئے، سورہ یوسف اور پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں تو وہ بھی حاصل کیجئے۔ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ مزید بول باقی تھی استخارہ؟ شہباز حسین بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، بیمار رہتی ہیں اکثر، تو ان کا استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرزانہ بنت زہرا کا استخارہ کیا گیا، ان کا بھی بیماری کا معاملہ تھا، کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، ان کا بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ ان دونوں کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا کبیرو، یا کبیرو، 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ جلد شفایاب
ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے نا، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، ظاہری معاملات پر بھی نظر رکھیں۔ اچھا، بعض اوقات کچھ خود کی بھی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، خود یوں سمجھیے کہ بعض اوقات بے توجہی کی وجہ سے بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے نا، تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے خود کی کمزوریاں، غلطیاں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں یہ جو وظائف پڑھ رہا ہوں، جو میں یہ روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا ہی ہوگا، انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ نہ کرے، اگر بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات کہ مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشانی دور نہیں ہوئی، بیماری دور نہیں، تو شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، آپ تو اتنے عرصے سے وظیفے پڑھ لیں، آپ تو اتنے عرصے سے یہ دعا پڑھ لیں، آپ کا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر معاملے میں حکمت پوشیدہ ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم دعا کرتے رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وظائف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام غلام محی الدین ہے، والدہ کا نام کلثوم ہے، اور مجھے جہاں سے آفر آئی ہے وہ ٹیکسٹائل کمپنی ہے، میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ ٹیکسٹائل کمپنی جانا بہتر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام سیدہ بانو، اپنا نام نوبہار، مسئلہ 11 سال ہو گئے شادی کو، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، استخارہ کرانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام مبشر ہے، میں کراچی ناظم آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پیسے تھے میرے، وہ میں نے انویسٹمنٹ کری تھی ایک جگہ میرے والد صاحب نے، تو وہ ابھی تک پیسے لے کے ابھی تک واپس نہیں مل سکے، تقریباً 6-7 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ہے۔ تو آپ تھوڑی طرح مہربانی کر کے بتا دیں کہ استخارہ کر کے کس طرح وہ معاملات ہو سکیں گے، تقریباً کافی عرصہ ہو گیا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، ہوتا ہے بعض اوقات کاروباری حوالے سے، یا کسی کو پیسے دیے، کسی کو قرضہ دیا، اب پیسے نہیں دے پا رہا، وہ بہت پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل مبشر بھائی آپ کے لیے بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، یہ بھی یوں سمجھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اپنا حق نہیں مل پا رہا ہوتا، تو وہ خاص وظیفہ ہے اپنا جائز حق وصول کرنے کا۔ اگر آپ کی جائیداد پر، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کی زمینوں پر، آپ کے مکانوں پر، آپ کی دکانوں پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اپنا حق مل جائے، ہمیں اپنے پیسے واپس مل جائیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ کرنا ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے؟ جلدی سے ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے، کچھ کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ جی کال چلا دیجیے۔ میری کچھ عرصے سے نا مہینوں سے طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، تو ہر ٹائم دل میں یہ رہتا ہے پتہ نہیں مجھے ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، دل ڈرا ڈرا، اس کے بارے میں کوئی حل کر دیں، کوئی بتا دیں، اور میں اپنی زندگی جو ہے مطلب کس اچھے کام میں مصروف کرنا چاہتا ہوں، وہ بتا دیں۔ محمد رضوان، رقیہ بی بی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ آپ کا علاج جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنا ذہن بنا لیں، ذہنی طور پر تھوڑا مضبوط ہو جائے نا آپ۔ بعض اوقات وسوسے ہم اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم خود وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور اتنا وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے۔ آپ اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، باوضو آپ رہا کریں۔ خود اعتمادی اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ باوضو رہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی بھی معاملے کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، آپ گھبرا جاتے ہوں، کسی سے بات کرتے ہوئے آپ پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہو، آپ باوضو رہنے کی عادت بنا لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل پیدا ہو جائے گی۔ اور باقی جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا نا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ایسا وظیفہ میں بتا دیں جی کہ استقامت کی طرف ذہن آ جائے اور زیادہ نمازوں کی طرف۔ اس حوالے سے اچھا، عبادت میں دل لگنے کے حوالے سے استقامت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی اس ٹائم وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو جاب تو مل نہیں رہی، اور فی الوقت جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی شاپ پر رکھے،
تو یہ استخارہ کروانا تھا کہ وہ الگ سے جو ڈھونڈتے رہیں یا کہ جب اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اس بارے میں استخارہ کروانا. ان کا نام محمد آصف، شاہدہ بی بی. جی آصف نام بتائیں نا بھائی کا بھی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ کام کرنا بہتر ہے ان کا یا جاب تلاش کرے نا. انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام رضوان ہے، میری والدہ کا نام یاسمین ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں جو بھی کام کاروبار کے لحاظ سے کرتا ہوں وہ فلاپ ہو جاتا ہے، رہنمائی فرما دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ یہ ضرور اختیار کریں نا، محنت بھی کریں، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور دیکھیں ظاہری معاملات کا یوں عرض کیا جاتا ہے بار بار کہ روحانی علاج پر بھی عمل ہو، اور وجوہات کیا ہیں، کیوں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. بعض اوقات کچھ کبھی خود کی بھی غلطی ہو جاتی ہے، توجہ نہیں دے پاتے، جس انداز سے کاروبار کو لے کر چلنا ہوتا ہے اس انداز سے لے کر نہیں چل پاتے، کبھی مشورہ کسی سے نہیں کرتے، خود اپنے طور پر کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کی آپ کاٹ کا عمل بھی کروائیے. جی ہاں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ چاہیں تو کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا نا، کوئی آزمائش آ رہی ہے، کسی کام میں آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ کو اپنی کاٹ کا عمل کروا لیجیے. فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل کاٹ کا عمل ہوتا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ فرائض پر بھی ہماری پابندی ہونی چاہیے، فرائض کا بھی ہمارا ذہن ہو اور عملی طور پر ہم مضبوط ہوں، فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، پھر ساتھ ساتھ ان روحانی علاج کو لے کر چلیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے. اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے ایک یہ مبشر بھائی کی کال آئی تھی کہ ہم نے والد صاحب نے پیسے انویسٹ کیے تھے اور پیسے اب واپس نہیں مل پا رہے ہیں. تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے بالخصوص جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی اپنا جائز حق حصول کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ دو صفات نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا مذلو یا معزو. یہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر آپ سجدے میں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ وہ آپ کے پھنسی ہوئی رقم یا آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ استقامت پانے کے لیے، عبادت میں دل لگنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تو دیکھیں وظیفہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ایسوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو نمازوں کے پابند ہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی جائے. تو الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے نا. تو عاشقان رسول کی صحبت ہوگی نا، وقتاً فوقتاً ہماری تربیت ہوتی رہے گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل ہوتا ہے. تو آپ اس سنت و برا اجتماع میں شرکت بھی کیجیے اول و آخر. الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو تبدیلی اپنے اندر الحمدللہ عز و جل نظر آئے گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جاری. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرمائیے. جی سب سے پہلے غلام محی الدین بھائی کا استخارہ کیا گیا، کمپنی سے ان کو آفر ہوئی ہے جاب کے حوالے سے، استخارہ کیا گیا. الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اسی کے بعد نوبہار بھائی نے استخارہ کروایا بے اولادی کے حوالے سے، شادی کو عرصہ ہو گیا مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے. آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے نوبہار، اللہ پاک آپ کو اس نام کی برکت سے بھی نیک اولاد
عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا اولو، یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، 40 دن اس کی مدت ہے، 40 دن تک کے روزانہ اس کو 41 مرتبہ پڑھیے، یا اولو، اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ محمد رضوان بھائی نے استخارہ کروایا، استخارہ طبیعت کے حوالے سے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا اور گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو گھبراہٹ سے، پریشانیوں سے اور بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آگے ہمارے ایک آصف بھائی نے استخارہ کروایا جاب کے حوالے سے نا، استخارہ کیا ہے کہ استخارے میں والد صاحب کے ساتھ جاب کریں، یعنی والد صاحب کے ساتھ کام کریں یا جاب ڈھونڈیں، تو جاب ڈھونڈنے کے حوالے سے استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے، والد صاحب کے ساتھ کام کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو والد صاحب کے ساتھ آپ کام کیجئے، اللہ پاک اس میں برکت بھی دے۔ آگے ہمارے رضوان بھائی نے ایک استخارہ کروایا کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ فلاپ ہو جاتا ہے، کام بن نہیں پاتا ہے، تو استخارہ کیا۔ استخارے میں رضوان بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذی الجلالی والاکرام، یا ذی الجلالی والاکرام یہ 100 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ برسر روزگار ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یقین مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ عموماً تقریباً گھروں میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا یہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو دیکھیں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں نا، اس کی وجوہات پر غور کیا جائے۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اور وجوہات پر غور کیا جائے۔ بعض اوقات غصے کی وجہ سے، قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، تو قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں، غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، عفو و درگزر کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں، حسن سلوک، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، نرمی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے گھر کے لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں، گھر کے بھی لڑائی جھگڑے اور اپنے بھی آپس کے لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں۔ نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو نرمی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کا وظیفہ یہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ میسیج آیا ہے، یہ ایک چیز انکلوڈ کروں گا، وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اگر یہ کریں نا، اس کو مطلب درگزر کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ بات جو بڑی بنتی ہے، اور پھر وہ تلخ کلامی اور پھر غصہ جھگڑا، یہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، الحمدللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی نا۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو نا، آپس میں تلخ کلامی ہو جائے یا ہوتی ہو کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، تو 1100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 1100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اچھا دیکھیں، اگر تو شوہر یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے نا، تو جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو وظیفہ پورا ہونے کے بعد اب شوہر یہ تصور جمائیں کہ میری بیوی عرش کے سائے میں ہے، سبحان اللہ، اور تصور ہی تصور میں دم کر دے۔ اچھا، اور اگر بیوی یہ عمل کر رہی ہے تو اب بیوی یہ تصور جمائے کہ میرا شوہر عرش کے نیچے ہے، اور تصور ہی تصور میں اپنے شوہر پر دم کر دے۔ اچھا، عرش سے مراد یہ آسمان نا؟ جی، کھلا اس آسمان کے نیچے ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں ان کے محبتیں پیدا ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور گھر الحمدللہ عز و جل امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی یہ وظیفہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام ہارون ہے، میری والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ ایک تو میری جاب نہیں لگ رہی اور دوسرا میں 2 سال سے بیماری میں مبتلا ہوں جل کے، بہت علاج کرایا، پھر بیمار ہو جاتا ہوں، پھر علاج کراتا ہوں، پھر بیمار۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جی، اس امتیاز حسین میرا نام ہے، جی والدہ کا امتیاز نام بھائی، سیدہ ناہید ہے، جی اور مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اب یہ آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد بلال رضا، والدہ کا نام آسیہ بی بی۔ یہ میرا بیٹا نا جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ بار بار نا اٹھ جاتا ہے، رات کو نا بار بار اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسے جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کے متعلق استخارہ کروانا تھا، جس سے کیا ہے۔ استخارے کے حوالے سے ہی کافی ساری کالس نے استخارے فرما لیجئے، اور ہمارے ہارون بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ دل کی بیماری، دل کی تکلیف رہتی ہے نا، ہارٹ پیشنٹ کو چاہیے جو دل کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کا دل کا کوئی وال بند ہو چکا ہو، دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، دل گھبراتا ہو، دل میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو، تو اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پڑھنا ہے، بہت بہترین، بہت یوں سمجھیے کہ مجرب وظیفہ ہے نا، اور ہے بھی بہت آسان۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ 75 ٹائمز، 75 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں، پڑھ کر آپ دل پر دم کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک یہ وظیفہ، دوسرا ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دل کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اور جو دل کے مریض ہیں، میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر دل کے امراض سے بچنے کے، محفوظ رہنے کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہوتے، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کی بستے لگتے، تو آپ رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کریں۔ آپ چاہیں تو گھر بیٹھے تعویذات منگوا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر روانہ کر دیں، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ بھی آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کی جوابات کی جانب۔ جی ہارون بھائی کی کال آئی تھی، جاب نہیں ہے، اور دل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا، وظیفہ تو بتا دیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ استخارہ کیا نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے اور وقتی طور پہ آزمائش ہے۔ اللہ پاک آپ کو جلد بڑھ سارے روزگار فرمائے۔ روزگار کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مالک الملک، یا مالک الملک، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور جلد ہی آپ کو روزگار بھی مل جائے گا۔ امتیاز حسین بھائی کا استخارہ کیا گیا بے اولادی کے حوالے سے، استخارے میں عملیات، اثرات، جادو، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائش کے اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد صاحب اولاد فرما دے۔ قرآن پاک کی یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ محمد بلال بن آسیہ کا استخارہ کیا گیا، یہ رات کو بار بار اڑ جاتے ہیں، تو اس میں والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، طبیعت کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو جب بھی یہ رات میں اڑ جائیں اس طریقے سے تو 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیجیے، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے جی 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 کہ وہ رات کو اچانک چونک جاتے ہیں نا، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جی جی، اور خوف ان پر ایک یوں طاری ہو جاتا ہے نا، ڈر جاتے ہیں اچانک، تو اب ایسی صورت میں بھی یہی وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ معوذتین کہلاتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ دونوں صورتیں جو ہے نا بہت زبردست، حفاظت کے لیے، بچوں کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ عز و جل کریں گے نا فائدہ ہوگا ان کو۔ اچھا، خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، خود پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں، بچے کے اوپر بھی دم کر دیں، بچوں کی امی پر بھی۔ اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت اٹھیں خوف زدہ ہو کر اس وقت ہی دم کرنا ہے؟ اس وقت بھی کر دیں، بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو اب جیسے بچوں کے سلانے کا ٹائم ہے نا، بچہ اب نیند کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت پڑھ کر اس پہ بچے پر دم کر دیجیے، صحیح، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لی ہوں گے، وقت بھی چونکہ اختتام کی جانب ہے۔ آخر میں ایک بات
پھر ذہن نشین فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اوراد و وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے ان وظائف کو پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے بچے چل پھر نہیں سکتے، مالک و مولا تو شافی الامراض ہے، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، میسیجز کیے، کالز کر کے اپنے مسائل بتائے، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام ہی اسلامی بھائیوں کی، مدنی چینل کے ناظرین کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔